وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ ہجر کی آیات مبارکہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل ہیں، جو مکی صورتوں کے بڑے موضوعات میں سے ہیں، آج کی یہ آیات مبارکہ ہیں جو 22 نمبر آیت سے شروع ہو رہی ہیں۔ ہم نے پڑھ لیا سورہ ہجر اپنی آیات کے اعتبار سے مکی ہے اور تعداد کے اعتبار سے 99 آیات مبارکہ اس کے اندر ہیں۔ بڑے بڑے موضوعات، توحید، رسالت، آخرت، اس کے اوپر عقلی اور نقلی دلائل، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، حضور کو صبر کی تلقین ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں آج جن دلائل سے آغاز ہے وہ دلائل ہیں، جیسے میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ کسی امیر یا افلاطون کے لیے اللہ نے دلائل نہیں دیے صرف کہ کوئی ایم ایس سی بندہ ان اللہ کے دلائل کو سمجھ سکے۔ ایک ان پڑھ آدمی جو ایک لقمہ توڑ کے کھا سکتا ہے، اللہ نے اس کو بھی اپنی وحدانیت دلائل کے ساتھ سمجھائی ہے۔ آج کی آیات میں ذرا غور کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ واو کا معنی اور ارسلنا ہم نے بھیجا، اسی سے نکلا ہے رسول، اس کو بھی اللہ بھیجتا ہے۔ مرسل اللہ تبارک و تعالی اور مرسل رسول اللہ کی ذات، یہ مفعول ہے۔ اور جب ہم دروشی پڑھتے ہیں تو سید المرسلین، اس کو مرسلین نہیں پڑھتے کیونکہ مرسل بھیجنے والا اور مرسل جس کو بھیجا گیا، اور حضور سید المرسلین ہیں، جتنے بھیجے گئے ان سب کے سردار ہے۔ وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجی الرِّيَاحَ ہوائیں، ری اسی سے نکلا ہے، جس سے ہم اگر اس کو فقہی کتابوں میں پڑھیں تو ری کا خارج ہونا وضو کو توڑ دیتا ہے، تو ری کی جمع ہے ریاح، اور ہم نے ہوائیں بھیجی لواقح جو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تلقی کے عمل کو کہتے ہیں، پریگنینسی کو بھی عربی میں ایک لفظ کے ساتھ تلقی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک چیز اٹھائی ہوتی ہے عورت، تو ہوائیں اٹھا کے آتی ہیں کس چیز کو؟ ان کے اندر نر اور مادہ شگوفے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ہواؤں سے جو نر ہے اس سے چیزیں اٹھا کے اللہ مادہ تک پہنچا دیتا ہے، اور ہوائیں اٹھائی ہوتی ہیں بھری ہوئی چیزوں کو۔ فَأَنزَلْنَا پس ہم نے پھر اتارا مِنَ السَّمَاء آسمان سے، مَاءً پانی، پھر آسمان سے ہم نے پانی اتارا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پھر ہم نے وہ تمہیں پلایا۔ اللہ کی قدرت پہ دلائل ہیں، تمہارا رب وہ رب ہے جو تمہارے کھانے پینے کے لیے ہواؤں کا انتظام کر کے پھلوں کا انتظام فرماتا ہے، اور پھر صرف پھلوں کا انتظام ہی نہیں ہوتا، ان کے اگنے اور پنپنے کے لیے آسمان سے بارشیں بھی نازل فرماتا ہے، پھر تمہیں اس کے جتنے ذائقے ہیں اللہ وہ بھی پلاتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِخَازِنِينَ اور تمہارے پاس تو اس کے خزانے تھے ہی کوئی نہیں، یہ تو اللہ نے تمہیں خزانے دی ہیں۔ تم تو ایک بوٹا نہیں اگا سکتے، اس بوٹے کو اگا کے اس کے اوپر پھل نہیں لگا سکتے، پھل لگا بھی لو تو اس کے اندر مٹھاس اور کھٹاس تم نیچرل نہیں لا سکتے۔ آج ہم جتنے میٹھے پھل کھاتے ہیں اور رنگدار، تو کیا وہ نظام قدرت کے ساتھ ہیں یا ہمارے آرٹیفیشل طریقے سے اتنے بڑے پھل؟ اب وہ جو نظام قدرت ہے، اس نظام قدرت کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی، اور چیزوں کی موڈیفیکیشن کے ساتھ چیزوں کے اثرات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز کو آپ ایک طریقے سے کھائیں گے، شاید اس کا ذائقہ اور تاثیر گرم ہو، آپ اس کو کسی اور طریقے سے استعمال کریں گے تو ممکن ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ ساری کیفیتیں وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور نہیں تم اس کے خزانے کرنے والے، جمع کرنے والے، یہ تو رب کا نظام ہے جو رب تمہیں دے دیتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ یہ بھی ایک عام سے بندے کے لیے اللہ کے ہونے پہ دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کون ہوں، واو کا معنی اور، انا میں، نحن ہم، تو میں اور ہم دونوں اللہ نے اپنے لیے سیغے استعمال فرمائے ہیں، اور بے شک ہم نُحْيِي زندہ کرتے ہیں، اسی سے نکلا ہے اللہ کا نام حی، اللہ زندہ ہے، قیوم ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي ہم تمہیں زندگی دیتے ہیں، وَنُمِيتُ اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں، تمہیں مرنے کے بعد اٹھائیں گے بھی اور تمہیں جمع کرنے والے بھی ہیں۔
تو یہ کس کی ذات پہ دلیل ہے کہ کوئی ہے جو تمہیں مارتا ہے، کوئی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، کوئی ہے جو تمہارے سروائیول کے لیے تمہیں سارے وسائل عطا فرماتا ہے، کیونکہ صورت ہے مکی، اور مکی جو صورتیں ہیں ان میں وحدانیت اللہ تعالیٰ کی، اس کے اوپر عقلی دلائل ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مستقدمین منکم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے پچھلوں اور اگلوں کو جو چلے گئے یا ہم نے بھیج دیے ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو بعد میں آنے والے اور جانے والے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ واو کا معنی اور لقد البتہ تحقیق، علمنا ہمیں معلوم ہے، ہمیں اس چیز کا علم ہے، المستقدمین ان لوگوں کے بارے میں، المستقدمین جو آگے گزر گئے ہیں، جو چلے گئے ہیں ان کا بھی، منکم تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور ہمیں معلوم ہے المستاخرین جو پیچھے رہ جانے والے ہیں یا بعد میں جانے والے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ سکندر بھی ہو، دارا بھی ہو، تو اس کا آخری ٹھکانہ تو قبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو چلے گئے ہم ان کو بھی جانتے ہیں، کوئی اپنے وقت کا فرعون بنا، کوئی نمرود بنا، کوئی خلیل بنا، کوئی حبیب بنا، ہم جانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور جو رہ گئے ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ ان ربک هو یحشرہم انہ حکیم علیم، واو کا معنی اور، انہ کا معنی بے شک، ربا کا محبوب آپ کا رب، ہوا وہ ہے، یحشرہم جو ان کا حشر فرمائے گا، ان کو جمع فرمائے گا۔ باتیں ہیں سابقہ لوگوں کی اور باتیں ہیں آنے والے لوگوں کی، لیکن رب کا تعارف کس کے ساتھ ہے؟ ان ربا کا محبوب جو آپ کا رب ہے، اور یہ جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے ربا کا، محبوب جو آپ کا رب ہے۔ پتہ چلا کہ رسول جس رب کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے تھے، اللہ اسی کو اوتھینٹک بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ یہ رسول خود ساختہ رسول نہیں ہے، بلکہ ان کو بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے، اور جو تمہارے آباء و اجداد تھے ان میں کچھ ہماری وحدانیت کے معترف بھی تھے۔ ان ربا کا بے شک آپ کا رب، ہوا وہ ہے، یحشرہم جو انہیں جمع کرے گا، انہ حکیم علیم بے شک وہ حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ اب انسان کو اپنا مقام یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے حضرت انسان تو بنا کب۔ اب 3-4 لفظ تھوڑے سے مشکل استعمال ہوں گے، ان کو پہلے سمجھ لیں کہ آپ چیزوں کی موڈیفیکیشن کر لیں تو ان کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ پہلے مٹی ہی سمجھیں، لیکن جب اس میں پانی ڈال کے آپ اس کو ہلا دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ گارا۔ اس گارے کو آپ ایک سانچے میں ڈال کر 1 فٹ اور 2-3 انچ کی کو بنا لیں عمارت کے لیے تو وہ کیا ہے؟ وہ تو چیز ایک ہے لیکن نام اس کے بدل گئے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں گارے سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر بدبودار مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ساری موڈیفیکیشن مٹی کی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی مختلف نام دے رہے ہیں، لہذا ان کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے جس سے حضرت انسان بنائے۔ ذرا اے انسان اپنی ذات میں غور کر تو تجھے اللہ نے بنایا کیسے ہے۔ واو کا معنی اور، لقد تحقیق، خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، واو کا معنی اور، لقد تحقیق، خلقنا ہم نے تخلیق کیا، الانسان حضرت انسان کو، من صلصال، من کا معنی سے صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی، ایسی مٹی جس کو گارا بنا کر اس کو خشک کر کے ایک خاص چیز پہ موڈیفیکیشن کر کے لے لی جائے اور پھر اس کو پھینکا جائے یا اس کو کھڑکایا جائے تو وہ کھنکتی ہے، لیکن گارا تو نہیں کھنکتا، تو چیز تبدیل ہو گئی، شکل تبدیل ہو گئی۔ اے حضرت انسان ہم نے تمہیں کھنکتی ہوئی مٹی سے، یعنی مٹی کو گوند کے، اس کو پکا کے، اس کو موڈیفائی کر کے، اے حضرت انسان ہم نے تمہیں بنایا ہے، اور وہ جو کھنکتی مٹی ہے وہ بنی کس سے ہے؟ من حمأ مسنون، من کا معنی سے، حمأ کا معنی ہے سیاہ گارا، جس کو بندہ رکھے 2-3-4 دن 5 دن ایک خاص انوائرمنٹ میں اور اس کے بعد وہ سیاہ ہو جائے۔ اور مسنون یہ بڑا جو ہے وہ پسندیدہ لفظ ہے اور بڑا اعلیٰ لفظ ہے۔ مسنون کا معنی یہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں، فلاں کام تو بڑا مسنون ہے کیونکہ اس کو رسول اللہ نے کیا ہے۔ تو مسنون صرف رسول اللہ کے کرنے سے نہیں ہے، مسنون لغوی معنوں میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو باقاعدہ ایک شکل دے دی جائے۔ تو اللہ کا جو نظام ہے وہ بھی مسنون ہے، سورج مشرق سے نکلا مغرب میں گیا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ نے بیٹھ کر پانی پیا، 3 سانسوں میں پیا، قبلہ رخ ہو کے پیا، اس کے اندر سانس نہیں لیا، الحمدللہ پڑھا پینے کے بعد، تو یہ کیا کام بن گیا؟ ایک خاص طریقے پہ چیزوں کا چلا جانا مسنون کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو بھی خاص کیفیت میں بھیج دیا۔ وہ خاص کیفیت کیا تھی؟ ہمارا ناک جہاں فٹ بیٹھتا تھا اللہ نے وہیں لگا دیا،
ہماری آنکھیں جہاں بہتر لگتی تھیں اللہ نے وہیں لگا دی، ہمارے ہاتھ پاؤں جو جہاں مناسب تھا اللہ نے لگا دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے سیاہ گارے سے جو اپنی ایک خاص حیت میں تھا اور ہم نے خاص حیت میں بھیج دیا، اے حضرت انسان یہ تو ہے جس کو ہم نے پیدا کیا۔ تو مکی صورت ہے، مکی صورتوں کے مکی دلائل ہیں۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، انسانوں کے ساتھ بڑی مخلوق ہے جنات۔ والجان واو کا معنی، اور الجان جنات اور جن، جن کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، جن کا لغوی معنی ہے چھپا ہوا ہونا، اور جن سے ہی نکلا ہے جنت، کیونکہ جنت ہم سے چھپی ہے، ہم سے دور ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جب وہ باقاعدہ سے انسانی حیت میں نہیں آتا، اس کو بھی عربی کے معنوں میں جنین کہتے ہیں۔ تو جنین کا معنی ہے چھپا ہوا ہونا، اور ہم نے جنات کو بھی پیدا کیا کیونکہ جنات بھی کیا ہیں؟ چھپے ہیں، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، جیسے ہم پھر رہے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اور والجان اور جن خلقناہو ہم نے انہیں بھی پیدا کیا ہے، من قبل اس سے پہلے، من نار السموم، من کا معنی سے، نار کا معنی آگ، السموم ایک ایسی آگ سے جو بے دھواں ہے، جس کے اندر دھواں نہیں ہے، بغیر دھوئیں والی آگ کے ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر پوری تشریح کر دی کہ اے محبوب آپ مکے والے لوگوں کے رویے سے پریشان نہ ہوں، ذرا پوری ہسٹری پیچھے دیکھ لیں تو یہ حق اور باطل کی جنگ تو آدم اور ابلیس سے جاری ہے، لہذا آپ ہمت نہ ہاریں۔ یہ بڑے آسان الفاظ ہیں، آپ ذرا ان کو خود ترجمہ دیکھیے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، واو کا معنی، اور اذ جب کالا کہا فرمایا ربوں کا محبوب تیرے رب نے للملائکت فرشتوں کو، انی بے شک میں خالقم بنانے والا ہوں، بشرن، بشر کس کو کہتے ہیں؟ لیٹرل میننگ میں بشر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی جلد ظاہر ہو۔ مثلا آپ بکری کو بشر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے پورے جسم پہ کیا ہے؟ بال ہیں۔ آپ اونٹ کو بشر نہیں کہہ سکتے، پورے جسم پہ بال ہیں۔ بشر اس کو کہتے ہیں جس کی جلد ظاہر ہو۔ تو موسٹلی ہماری جلد ظاہر ہے، ہماری ہتھیلیاں ننگی ہیں، ہمارا منہ ننگا ہے، جسم کے خاص اعضاء کے اوپر چند بال ہیں، ورنہ وہ سلسلہ نہیں ہے۔ جس کی جلد ظاہر ہو، ظاہر الجلد کو بشر کہتے ہیں۔ اب اس کو فلسفیانہ نقطے میں چڑھا کے آپ جہاں لے جائیں تو اللہ کے سارے نبی بشمول آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، وہ سب سے پہلے کیا ہیں؟ بشر ہیں، وہ سید البشر ہیں۔ ہماری بشریت جہاں ختم ہوتی ہے اللہ نے وہ صلاحیتیں انبیاء کرام کو عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے یہ چھوٹے دماغوں کی چھوٹی باتیں ہیں کہ ان میں انسان اور ہم مذہبی اعتبار سے الجھ کے رہ گئے کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں۔ بشر ہونا انسان کے لیے افضل ہے، اس کے بعد پھر حضور نور ہیں، لائٹ ہیں۔ آپ کے ذریعے پوری دنیا میں نور پھیلا، آپ کے ذریعے دنیا میں روشنی پھیلی، آپ کے ذریعے توحید کا عرفان پھیلا، آپ کے ذریعے انسان کو اپنی ذات کا عرفان حاصل ہوا۔ ان معنوں میں حضور نور ہیں، لائٹ ہیں، اور اس کی جا بجا تصریحات موجود ہیں۔ لیکن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ بے شک میں بنانے والا ہوں بشرًا ایک انسان، تو یہ اللہ کا کہنا کس سینس میں تھا؟ پوچھنے کے سینس میں تھا، مشاورت کے سینس میں تھا، آگاہ کرنے کے سینس میں تھا؟ نہ بتانے نہ پوچھنے کے سینس میں تھا، آگاہ کرنا مقصود تھا۔ میں بنانے والا ہوں اپنے زمین کے اوپر ایک نائب بشر، وہ بنے گا کہاں سے؟ من صلصال، من کا معنی سے صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی، صلصال کھنکتی ہوئی مٹی، من کا معنی سے جو کھنکتی ہوئی مٹی بنی ہے، من حمأ مسنون، حمأ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سیاہ گارا، مسنون ایک خاص متغیر شدہ شکل سے جو گارا ہے، اس سے ہم نے حضرت انسان کو بنایا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فا کا معنی پس، اذا کا معنی جب، سَوَّيْتُهُ، سوا یسوی کا معنی برابر کر دینا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب ہم نے اس کی کمال تخلیق کر دی، جہاں چاہیے تھا جو اعضاء ہم نے اس کے بنا لیے، درست کر لیا، واو کا معنی اور، نفختو ہم نے پھونک ماری، فیہ اس میں، من روحی اپنی روح سے، اپنی روح سے جب ہم نے اس کے اندر پھونک ماری۔ وہ روح کیا ہے؟ آج کے دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کے اندر جب تک ونڈو نہیں ہے اس وقت تک سسٹم کام نہیں کرتا۔ تو اللہ کا بھی یہ نظام ہے، اللہ نے ایک ونڈو ایسی انسٹال کی جو کبھی ایکسپائر ہونے والی نہیں ہے، ہاں وہ اپڈیٹ ہوتی رہے گی۔ جہاں بھی کہیں وہ کرپٹ ہوگی، اس کا کوئی ایک ڈرائیور کام نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے کہا، جیسے وہاں ہم اس کو مینج کر لیتے ہیں، اللہ نے یہاں بھی رکھا۔
ایک غیبت ہے، یہ وائرس ہیں جو انسان کے اندر آ جاتے ہیں، غیبت کا، حسد کا، غصے کا، منافقت کا۔ اس کا اینٹی وائرس پھر کیا رکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اس کا ذکر کرتے رہو، عملی اعتبار سے اس کے اوپر گامزن رہو، یہ تمہاری ونڈو ٹھیک چلتی رہے گی۔ اب اگلی بات اگر اسی لیول کے اوپر پوچھیں، مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا قبر میں یا نہیں؟ اسی نظام کے اوپر دیکھیں، ہماری ونڈو ایکسپائر ہو گئی، ونڈو 7 تھی تو ونڈو 8 کروا لیں، ونڈو 8 نہیں تو ونڈو 10 کروا لیں۔ آخر جو مینوفیکچرر ہے اس نے اس کے لیے سارا نظام تو رکھا ہے، لہٰذا اس نے اگر اس کو پھر چلا کے اس کا پورا ڈیٹا لینا ہے، آپ ڈیٹا ریکور نہیں کرواتے۔ یہ تو کتنا بڑا نظام ہے جو آئی ٹی بھی ہمیں اس اسلام اور انسان کی ماہیت بتا رہی ہے۔ ڈیٹا ریکوری کے پورے سافٹ ویئر ہیں، آپ کا سسٹم بالکل دب گیا، ٹوٹ گیا، کسی کیفیت میں بھی چلا گیا، آج آپ کسی ماہر بندے کے پاس چلے جائیں، آپ کا ڈیٹا ریکور کر دے گا۔ اللہ کا بھی یہی نظام ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے جو ہماری ہارڈ بنائی ہے ڈسک، وہ کتنی بڑی ہے۔ ہم تو کے بیز میں، ایم بیز میں، جی بیز میں، ٹیرا بائٹس میں کھو کے رہ گئے۔ ایک انسان کتنی بڑی میموری رکھتا ہے اپنے اندر، اور پھر انسان کی قبر میں انسان ختم ہو گیا، لیکن اس کی پشت میں وہ جگہ جہاں سے انسان بنا ہے، یخرج من بین صلب والترائب، سائنسدان یہ کہتے ہیں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، وہ ہڈی کا ایک جز جہاں سے انسان پرورش پاتا ہے، جس کے بالکل ایگزیکٹ اگلی سائیڈ سے بچے کو ناڑو کے ذریعے ماں کے پیٹ میں خوراک ملتی ہے، وہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو نہ مٹی کھا سکتی ہے، نہ اللہ محفوظ فرما دے گا، انسان پھر اسی سے بن جائے گا۔ مکی ساری صورتوں میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ اے حضرت انسان ذرا غور کر اپنے مادے کے اوپر، تو کہتا ہے کون تجھے زندہ کرے گا؟ جس نے تجھے پہلی دفعہ بنایا وہی تمہیں دوبارہ بھی زندہ فرمائے گا۔ تو اسی سائنسی نظام سے اگر ہم سمجھیں تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اچھا، جو نیک عمل کرتے رہے، ممکن ہے یہاں ونڈو 7 یوز کر رہے ہوں، وہاں اللہ ان کو ونڈو 10 دے دے، میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہاں ان کا سسٹم اور کمال طریقے سے چلنے لگ پڑے۔ اس لیے قبر کی زندگی جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور عقلی دلائل سے بھی ثابت ہے۔ اگر وہاں مردے کے اندر زندگی نہیں ہے تو پھر تو عذاب اور ثواب ختم، عذاب ثواب کس کو ملے گا؟ اس لیے قبر کی زندگی صرف مومن کو نہیں، کافر کو بھی ملتی ہے، وہ بھی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ حیات القبور ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر عقلی دلائل اس سے بڑے اور ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ کے اندر روح نہیں ہوگی، آپ اللہ کو جواب کیسے دیں گے؟ اور دونوں مورد الزام ہیں، جسم بھی اور روح بھی۔ کیا صرف جسم کو عذاب ہوگا یا روح کو بھی؟ جسم اور روح دونوں کو، کیونکہ دنیا میں ان دونوں کا نظام تھا، جسم روح کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی اور روح جسم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسے دو لوگ ہیں جن میں سے ایک نابینا ہے اور ایک کو چلنا نہیں آتا، ایک دوسرے کو کندھے پہ اٹھا کے باغ میں چوری کر لیتے ہیں، لیکن سزا تو دونوں کو ہوگی۔ جو لنگڑا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، نابینا اٹھا کے کیوں لایا تھا۔ روح جسم کے بغیر کچھ نہیں اور جسم روح کے بغیر کچھ نہیں۔ تو اللہ نے حضرت انسان کی حقیقت بیان فرما دی، میں نے جب اسے درست کر لیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فا کا معنی پس، اور آگے کَعُو، واقع یا کَعُو کا معنی واقع ہونا، کہیں گر پڑنا، فَقَعُوا پس گر پڑے، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو۔ سجدہ کون سا تھا؟ کیا وہ سجدہ مسجود لہو تھا یا مسجود الیہ تھا؟ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک کسی کو سجدہ ہے۔ ہم سجدہ خانہ کعبہ کو نہیں کرتے، ہم سجدہ اللہ کی ذات کو کرتے ہیں، لیکن ڈائریکشن کون ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ دیکھیں نا، بظاہر اگر عقلی اعتبار سے دیکھیں، وہ ایک عمارت ہے جو پتھروں سے بنی ہے، ہم اس کو سجدہ نہیں کر رہے۔ اس کو سجدہ کرنے میں اور ایک بت کو سجدہ کرنے میں کیا فرق ہے؟ بت کس سے بنا ہے؟ پتھر سے۔ وہ بھی عمارت کس سے بنی ہے؟ پتھر سے۔ لیکن ہمارا سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو ہے، وہ ہماری صرف ڈائریکشن ہے۔ تو وہ مسجود الیہ ہے، اور جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ مسجود لہو ہے، جس ذات باری تعالیٰ کو سجدہ ہے۔ تو تمام فرشتے جو ہیں وہ سجدے میں گر پڑے۔ اب سوال پیدا ہوا، اکٹھے گرے، کو صفیں بنائیں، ایک ایک ہوا، کیسے گرے؟ قرآن نے تفسیر بیان کر دی، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، فا کا معنی پس، سجدہ سجدہ کیا، الملائکۃ فرشتوں نے، کلھم سب نے، اکٹھے یا الگ الگ، اجمعون اکٹھے، تمام اللہ کی مخلوق فرشتے حضرت آدم کریم کے سامنے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تھا، لیکن اس کی ڈائریکشن اور سمت تعظیم کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے متعین تھی۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، ابا اس نے انکار کیا، ان یکون کہ وہ ہو جائے، مع الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، اس سے اس نے انکار کر دیا کہ اللہ کی اور پھر شیطان کی ڈیبیٹ ہوتی ہے۔
کہ تو نے ایسا کیوں کیا، پھر وہ دلائل دیتا ہے کہ میں افضل ہوں، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مہلت مانگتا ہے کہ میں انسان کو پھر پھسلاتا رہوں گا۔ یہ پوری ڈیبیٹ ہے تقریباً کو 1.5 رکوع پہ مشتمل، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں کریں گے۔ تو حضور کو یہ تسلی ہے کہ محبوب انکاری تو ابلیس بھی تھا، یہ مکی اگر آپ کے مزاج اور آپ کی تعلیمات کے انکاری ہیں تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ یہ مصطفی اور ابو لہبی جو نظام ہے، یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے متصادم کھڑے رہے ہیں۔ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ہمت حوصلے سے اپنے مشن میں لگے رہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔